أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر، اپنے براہین دے کر، دلائل دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ کہہ کر کہ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. جس زندگی میں ہے وہ اندھیروں کی زندگی ہے، بے انصافی کے اندھیرے ہیں، ظلم کے اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں، ہر طرح کے اندھیرے ہی اندھیرے. انہیں روشنی کی طرف لے کر آئیے جو نور توحید ہے، نور سنت ہے، نور دین ہے. دین کی سچی روشنی ہے جس میں کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، جس میں حق نا حق کا پتہ چلتا ہے، جس میں ظلم اور انصاف واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ روشنی میں ہر چیز الگ الگ نظر آ جاتی ہے. جبکہ اندھیرے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ ایک جیسا لگتا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اپنی قوم کو یاد دلائیے اللہ کے بڑے بڑے دن جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عجیب دن بھیجے تھے. ان عجیب دنوں میں ایک ایک دن کو یاد کریں کہ وہ کیسے ہمارے اوپر زمانے گزرے. اب ہمیں اندھیروں میں نہیں رہنا، ہمیں دین فطرت کو قبول کرنا ہے، اس کی روشنی میں ہی رہنا ہے. کیونکہ ہم پیچھے بڑے دنیا کے ظلم دیکھ چکے، دنیا کی ایک ایک چیز کو آزما چکے، بڑے سے بڑی طاقتوں کو آزما چکے، بادشاہوں کو بھی دیکھا، مالداروں کو بھی دیکھا، ہر جگہ اندھیرے ہی اندھیرے تھے. تو بنی اسرائیل، تمہیں اللہ کے وہ دن دیکھتے ہوئے دین فطرت کو، اپنے اللہ کے دین کو دیکھنا ہے کہ وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا تھا دنیا میں، دین میں تو سب کچھ ملا. من و سلوہ بھی یہی ملا، کھانے پینا رہنا سہنوں کی آسانی بھی ہمیں یہی ملی. فرعون کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جبکہ طاقتیں اسی کے پاس، دنیا کا جبر اسی کے پاس، دنیا کی ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت اسی کے پاس. اس کے باوجود ہمیں غلامی کی زندگی میں رہنا تھا، جبکہ عیش و عشرت تو یہاں دین میں تھی. اگر یہ ساری باتیں دیکھیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو دین پر ڈٹ جانے والا ہو صبار، اور جو دین کی قدر کرنے والا ہو شکور، تو ہر قدردان اور ڈٹ جانے والے کے لیے اس بات میں دلائل ہی دلائل نظر آ جائیں گے کہ کیسے دین فطرت میں فوائد ہیں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اپنی قوم کو اسی طرح کفر و شرک کے اندھیروں سے باہر نکالا. اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم والو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر عجیب دن گزرے تھے. ایک تاریخ تم پر گزر چکی ہے، ایک عجیب حالات تم پر گزر چکے ہیں. وہ دیکھ کر آگے اللہ کی نعمتوں کو صدق دل اور خوشی سے قبول کرتے جاؤ کہ کتنے اچھے دن تمہارے پاس آئے ہیں. وہ ایک دن بھی تھے بڑے بڑے. اذ انجاکم من آل فرعون، ایک دن تم نے دیکھا تھا جب فرعون سے تمہیں نجات مل رہی تھی. کیا کرتا تھا فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، بڑا گندا اور برا عذاب تمہیں دینے کی کوشش کرتا. ہر کام اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو عذاب دے. جس طرح کے دنیا کے حکمران ہوتے ہیں، دنیا کے نشے ہوتے ہیں، جتنی ترقی کر جائیں غریب پر ظلم کے طریقے آزمانا شروع کر دیتے ہیں.
جس طرح یہ سودی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، کفر و شرک کے نظام ہے، لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک کمانے پر لگا دیا۔ کوئی نہیں ہے ایسا جو فری میں ہو کر بیٹھے، خیر خوشی سے بیٹھے۔ صبح بھی اسے پیسوں کی پریشانی اور شام بھی اسی کو۔ یہ ظلم و جبر ہوتا ہے دنیاوی حکمرانوں کا، جو کہ تعلیم کے نام پر اتنی ڈگریاں ظلم کی جمع کر لیتے ہیں کہ غریبوں کا جینا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فرعون کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برے سے برے عذاب دینے کی کوشش کرتا، سوچتا، حتیٰ کہ سب سے بڑا عذاب جو اس نے سوچا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو تمہارے سامنے ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو بے حیا بنانے کے ترکیبیں کرتا۔ نعوذ باللہ، یستحیون کا راج معنی کہ بے حیا بناتا تھا تمہاری عورتوں کو، اس کا معنی زندہ ہونے والا راجی ہوتا تو ابناءکم کے مقابلے میں نساءکم نہ آتا، بلکہ بناتکم آتا۔ تو نساء بڑی عورتوں کو، بچیوں کو نساء نہیں کہتے۔ تو یوں فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو بے حیا بنانے کی ترکیبیں کرتا، جس طرح کہ آج دنیا کے امور میں دیکھ رہے ہیں، دور فرعون چل رہا ہو تو وہاں ایسی ایسی سکیمیں اور انعام ایجاد ہو جاتے ہیں کہ عورت بے پرد ہو جائے، اور بچوں کو مارنے کے طریقے، چاہے تلواروں سے مارے، چاہے ویکسینوں سے مارے، چاہے بمبوں سے مارے، جس طرح فلسطین میں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے شام میں بچوں کو مارنے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا کفر کی طرف سے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ایسی باتوں میں بہت بڑی آزمائش آئی تھی اے بنی اسرائیل، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ کے دن یاد کرو کیا ہوا تھا، اتنی بڑی سلطنت تمہاری آنکھوں کے سامنے پانیوں میں غرق ہو رہی تھی، اور تم ان کے سونے اور ہیرے جواہرات کے بیک وقت مالک بن گئے تھے، حتیٰ کہ تم نے پھینک دیا تھا، اتنے تمہیں وہ بری چیزیں لگتی تھی۔ تمہیں جنتی کھانے کھلائے جا رہے تھے، اسی زمین پر من و سلوہ کھلایا جا رہا تھا، آب طہور کے چشمے تمہارے پاس جاری کر دیے گئے تھے۔ کیا تھے اللہ کے بڑے دن، کتنے اچھے وہ دن تھے تمہارے لیے۔ تو آج بھی تمہارے رب یہ اعلان کر رہا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم قدر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اب بھی اگر ٹھیک ہو جاؤ، دین متین کی روشنی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صبح و شام دیکھو کہ ہمارے اللہ کے کتنے احکام آج ہم پر لاگو ہیں، رات سونے تک کتنے احکام ہیں، سونے کے بعد سے لے کر جاگنے تک کس انداز سے ہم نے رہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسا بستر ہو ہمارا۔ دین متین ہمارے لیے کیا احکام کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر تم اپنی عبادات، پھر اپنے کاروبار، اس کو دیکھنا، اگر تم قدر کرتے جاؤ گے تو میں اللہ اور زیادہ تمہیں دیتا جاؤں گا۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے قدر والوں کو بیت المقدس جیسی چیز، اس کی فتح نصیب فرما دی تھی، بڑے بڑے ممالک دے دیے تھے، اللہ نے ان کو سلطنت واپس کر دی تھی، جبکہ جو ان میں ذلیل اور رسوا لوگ تھے، جو دین حنیف کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، انہیں کہا جاتا سجدے کرو، نماز پڑھو، تو وہ کہتے تھے ہمیں گندم چاہیے، نعوذ باللہ۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، وہ کہتے تھے روٹی ضروری ہے کہ یہ نمازیں ضروری ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر ان کے اوپر ہمیشہ اسی روٹی کی رسوائی مسلط کر دی گئی تھی، روزانہ احتجاج، روزانہ پیسے کی فکر، روزانہ پیسے کے لیے رونا، نعوذ باللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ناقدری کی تم نے، پھر اللہ فرماتے میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر تمہیں میرا عذاب آ کر رہے گا۔ اسی لیے بڑے دن یاد کر کے اللہ کی نعمت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ کتنی آسانی اور فراخیاں آتی ہیں۔ مسند احمد میں بھی ایک روایت آئی ہے کہ ذکرہم بایام اللہ سے مراد بنعم اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں یاد کرو،
ہر بندے پر اتنے ایام گزرتے ہیں، وہ سوچے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی فراخیاں، آسانیاں اور رحمتیں بھی ایک زمانے میں دی تھیں، پھر میرے اوپر یہ تنگ دستیاں، بدحالیاں کیوں آ گئی ہیں؟ تو دیکھے کہ وہ اپنی آزمائش کو پورا کرے اور اپنے گناہوں سے معافیاں مانگے۔ اور صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، ان امر المؤمن کلہ عجب لا یقضی اللہ لہ قضاء الا کان خیرا لہ۔ مومن کا ہر معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اللہ جب بھی اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہت بہتر ثابت ہوتا ہے اس کے لیے۔ ان اصابت ہو ذرا صبر، اگر کوئی اسے تنگ دستی اور مشکل پیش آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر رہی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر وہ اس کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے، خوشیاں پہنچ جاتی ہیں تو اور زیادہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے، تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر رہی۔ جس طرح حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں، نعم العبد عبدا اذا ابتلی صبر واذا اعطی شکر، کتنا اچھا آدمی ہوتا ہے وہ جب اس کو آزمایا جائے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے دیا جائے تو شکر کرتا ہے۔ اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دن یاد کرو، بڑے بڑے دن تمہارے اوپر گزرے انعام والے، اب انہی کی قدردانی کرتے جاؤ، اور زیادہ دوں گا، نہیں تو عذاب بڑا سخت آئے گا، عذاب بڑا سخت آئے گا، اور تمہیں دنیا کے حکمران رلائیں گے، تم چیخو گے۔ جب چیخ رہے ہو تو اس وقت اپنے چہرے کو دیکھنا، اس وقت اپنے لباس کو دیکھنا، اس پر کتنا دین ہے، اس وقت اپنے کاروبار کو دیکھنا، اس وقت اپنے صبح و شام کی محفلیں دیکھنا، اپنی تعلیم دیکھنا کہ اس کے اندر کتنا دین موجود ہے۔ اگر ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح تمہارے اوپر عذاب بھیجتا رہے گا، جس طرح یہاں فرمائے نا، استأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، قدردانی کرو گے تو میں اللہ اور زیادہ دوں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 میں فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تیرے رب نے جب اعلان کر دیا، یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ قیامت تک ان پر میں اسی طرح ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو برے سے برا عذاب دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل پر یہی حشر ہوتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ دھتکار دیے گئے تھے، اور سیدنا داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہی لوگ دھتکار دیے گئے تھے، جو لوگ دین متین کو چھوڑتے تھے، کہتے تھے جی دنیا کی ترقی ہمیں چاہیے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے جزیرہ عرب سے، بلکہ مکہ مدینہ سے جب نکالا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا، کیونکہ جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں آئی وہ اس لیے کہ دین متین کو ہمیشہ دھتکارتے رہتے، ٹھکراتے رہتے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں ایسے لوگوں کو تم پر مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب۔ اور ہاں، اگر یہ سچے لوگ بھی تمہاری طرح ہو جائیں، نعوذ باللہ، پھر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا رہوں گا، جس طرح آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جو سچے لوگ تھے یہ بھی اسی طرح قوم موسیٰ کی طرح اب بدحالی کا شکار ہونے لگ گئے، چہرے سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، گھر سے لے کر، بازار سے لے کر، دین کو صرف چھوڑا جا رہا ہے، صرف دین کو۔ تو پھر وہ لوگ مسلط ہوتے رہے، من یسومہم سوء العذاب، حتیٰ کہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں بالآخر یہ جو آخر میں ان کو تکلیف آئے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ سارے دجال کے ساتھ مل کر جب امت پر، انسانیت پر ٹوٹ پڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر ان کا صفایا کر دیا جائے گا، کیونکہ بے دین لوگوں کو اللہ نے عذاب تو دینا ہی ہے، پھر ان کو ایک دفعہ یوں بھی ختم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ قدردانی کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو اور زیادہ دیتا رہے گا۔ اب جب بھی جس علاقے میں بھی سنیں کہ کفر ٹوٹ پڑا ہے تو وہاں مسلمانوں کے صرف لباس کو ہی دیکھ لیں،
مسلمانوں کی ہر ایک چیز کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، ان کے چہروں کو ہی دیکھ لیں، ان کے بود و باش کو بھی دیکھ لیں، ان کے چہرے، ان کے کپڑے اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہم نام کے مسلمان تھے، وضع میں نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یعنی یہ یہود و نصارہ کی طرح ان کی بود و باش ہوگی. اور حدیث شریف میں آیا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندے کو رزق اس کا محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے جو وہ گناہ جب کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی اس کے پاس رزق آنا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ وہ اپنا بیلنس کٹوا رہا ہے. جس طرح آنکھوں کا گناہ کر رہا ہے، یہ جس طرح موبائل جیسی شرارت آئی دنیا میں، اسی طرح یوں سمجھو اپنے رزق سے محروم ہو رہا ہے، اس کا بیلنس کٹ رہا ہے. زبان سے برا بول رہا ہے، یوں سمجھو اس کا رزق بھی کٹ رہا ہے. ایک حدیث شریف میں یوں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد میں ہے، ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے ایک کھجور اسے اٹھا کر دی. اس نے کہا کھجور سے کیا ہوگا، ولم یقبلھا. پھر دوسرا آیا، اس نے بھی کوئی مجبوری کا سوال ظاہر کیا، تو جو چیز اللہ کے نبی کے پاس تھی وہی کھجور پڑی تھی، وہ اٹھا کر دے دیا. تو وہ اتنا خوش ہوا اور کہنے لگا تمرۃ من رسول اللہ. ایک روایت میں اس نے کہا سبحان اللہ، تمرۃ من رسول اللہ، کہ یہ تو ایک اللہ کے نبی کی طرف سے مجھے کھجور عطا ہوئی ہے. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اس کے ان لفظوں کو بھی قدر کرنی چاہیے تھی. گھر پیغام بھجوایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المومنین آپ کی زوجہ تھی، کہ آپ کے پاس 40 درہم پڑے ہیں نا، وہی اٹھا کر اس کو دے دو. یعنی اس کی اتنی قدر کی، کیونکہ جو بندہ قدردانی کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو بے قدری اور بے دینی کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے تو وہ اپنے حصے سے بھی گویا کہ ناشکری کر کے محروم ہو جاتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل پر من و سلوہ بند کر دیا گیا تھا، 40 سال تک وہ زمین کے جنگل میں رہنے لگ گئے، ان کے پاس رہنے سہنے کو، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. یتیہون فی الارض محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، کہ بیت المقدس کی زمین اللہ نے 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی کہ اب یہیں مرتے رہیں. مسلم شریف کی روایت میں یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تمہارے پہلے بھی آ جائیں، تمہارے بعد والے بھی آ جائیں، تمہارے انس اور جن سارے جمع ہو جائیں، اور سب سے زیادہ متقی جو تم میں سے آدمی ہے سارے اسی طرح متقی بن جائیں، تو تمہارا یہ متقی بن جانا میرے فائدے میں تو نہیں ہے، میری حکومت میں تو ذرا بھی کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. تمہارے پہلے بھی آ جائیں، تمہارے بعد والے بھی آ جائیں، تمہارے انس اور تمہارے جن بھی جمع ہو جائیں، اور سب سے شریر ترین فاسق فاجر آدمی کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میں اللہ کے ملک، سلطنت اور حکومت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی. فرمایا میرے بندو، تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جن، اگر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگ جائیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، تو میں ہر بندے کو اس کا مانگت دے سکتا ہوں، ہر بندہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کر سکتا ہوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مِن مُلْكِ شَيْئًا، میری حکومت اور میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمُخِيطُ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا دَخَلَ فِي الْبَحْرِ إِذَا أُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ، مگر جس طرح کی ایک سوئی ہوتی ہے، وہ جیسے سمندر میں داخل ہو جائے، باہر نکلے تو سمندر میں کوئی کمی آتی ہے نہیں نا.
اسی طرح میں اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک انسان اپنی ایک جیب سے پیسے نکال کر دوسرے جیب میں ڈال لے تو اسے کوئی کمی تو نہیں آنی۔ ساری جو حکومت اللہ کی ہے، کسی ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ دے دے تو اس کو کیا کمی ہے؟ فسبحانہ تعالی الغنی الحمید، وہ اللہ پاک ہے، بہت بلند ہے، غنی ہے، لائق حمد ہے۔ اس لیے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اے لوگوں، اگر قدردانی نہیں کرو گے اللہ کے بڑے دن یاد کر کے، اور اللہ کے نور توحید اور نور دین کی روشنی کی طرف نہیں آؤ گے اور ناقدری کر بیٹھو گے، انتم ومن فی الارض جميعا، تم بھی اور سارے زمین والے اللہ کی ناقدری کریں، اللہ کو کہیں تیرا دین نہیں لیتے، تو اس میں اللہ کا نقصان نہیں۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ لائق حمد ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تو تعریفیں بنتی ہی ہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، سارے اسی کے محتاج ہو۔ یہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلیغ اور بڑا عمدہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمے لگایا کہ اپنی قوم کو یہ سمجھائیے، وما علینا الا